سورۃ الاعراف آیت نمبر 169 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحلفا فحلفا پس جانشین بنے. حلفہ کا مطلب جانشین ہونا. پس جانشین بنے من سے بعدی بعد ہم ان کے، من بعدہم ان کے بعد، حلفن نا حلف. حلفن کا لفظ اگر لام ساکن کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے برے جانشین. برے جانشین جو پیچھے آنے والے ہوتے ہیں، برے جانشین. تو فحلف من بعدہم حلفن، پس ان کے بعد ان کے برے جانشین بنے، نا حلف ان کے جانشین بنے. وارثو، وہ وارث ہوئے، الکتاب کتاب کے، جو کتاب کے وارث ہوئے. یأخذون، وہ لیتے ہیں، اردا مال، ہاذا یہ، الادنا کم تر. یأخذون اردا ہاذا الادنا، ہاذا یہ، اس، الادنا کم تر مطلب ہے اس دنیا، جو ادنا دنیا ہے اس کا کم تر مال لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور یقولون وہ کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، سَيُغْفَرُ سا ان قریب، یغفر بخش دیا جائے گا، لنا ہمیں. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان قریب بخش دیا جائے گا. وَإِنْ، اور اگر، یأتِہم، یأتی آئے، ہم ان کے پاس، عرضم مال و متاع، مثلہ مثل ہو اس کی، یأخذوہ وہ اس کو لے لیں گے. وَإِنْ یأتِہم عرض مثلہ یأخذوہ، اور اگر ان کے پاس اسی طرح کا مال و متاع آ جائے تو وہ اسے بھی لے لیں گے. علم، کیا نہیں، حمزہ زبر استفہام، کیا، لم نہیں، علم کیا نہیں، یوحز لیا گیا تھا، علیہم ان سے، علی علا کا مطلب پر، لیکن یہاں مطلب سے، سین سے کا معنی دے رہا ہے، علیہم ان سے. میثاق الکتابی، میثاق پختہ وعدہ، پختہ عہد، الکتابی کتاب کا. علم یوحز علیہم میثاق الکتابی، کیا ان سے کتاب الہی کا پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا. این اللہ، یہ کہ نہیں، یقول وہ کہیں گے، اللہ اللہ پر، اللہ مگر، الحق کا حق. وہ یہ وعدہ ہے کہ وہ اللہ یقولو علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. وَدَرَسُوا، اور وہ پڑھ چکے تھے، ما جو کچھ فیہ اس میں تھا، وَدَرَسُوا ما فیہ اور جو کچھ اس میں ہے وہ پڑھ چکے تھے. وَالدَّارُ، اور گھر، الآخرۃ آخرت کا، وَالدَّارُ الآخرۃ اور اخروی گھر، خیر بہتر ہے، للذین لیے، الذین ان لوگوں کے، یتقون جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا، کیا، فلا پس نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں جو ناحلف اور برے بد عمل جانشین ہوئے ان کا ذکر کیا ہے.
ان کی بدعملی کا ذکر کیا ہے، ان کی برائیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کس طرح ناحلف ہوئے کتاب کے اپنی قوم کے، اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا فحلف من بعدہم حلف، جس طرح کل میں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جیسے جیسے برائیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، وہ کتاب الہی سے دور ہوتی چلی گئی، تو ویسے ویسے ہی وہ برائیوں میں ملوث ہوتی چلی گئی، برائیوں میں دنستی چلی گئی، ان میں بدعملی، برائی اور کتاب اللہ سے دوری یہ غالب ہوتی چلی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بعد جو ناحلف ہوئے تھے، برے جانشین، جو اہلیت نہیں رکھتے تھے جانشینی کی، ان کا ذکر کیا اس آیت میں۔ فرمایا کہ ان کے بعد فحلف من بعدہم حلف، کہ ان کے بعد ناحلف جانشین ہوئے، برے جانشین ہوئے، وارث الکتابہ، جو کتاب کے وارث ہوئے، یعنی ظاہراً بات ہے جو تورات تھی وہ تو ان کے پاس آئی، زبور ان کے پاس آئی، تو کتاب الہی کے تو وارث ہوئے، انہوں نے اپنے اجداد سے، اپنے آبا سے یہ کتاب کو سنا پڑھا، تو فرمایا وہ کتاب کے وارث ہو گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یا حضون عرض ھذا الادنی، فرمایا وہ ان کے اندر برائی یہ ہوئی کہ وہ اس کم تر دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں، وہ جو یہ گٹیا دنیا ہے جس کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں یہ حقیر ہے، اور اس کا مال و دولت، یہاں کی آرائش و زبائش، وہ بھی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتی، تو فرمایا وہ مال و متاع لینے لگے، وہ گٹیا دنیا کا مال و متاع لینے لگے، یعنی وہ کتاب الہی کے احکام کو بیچنے لگے، جو اللہ کی کتاب تھی اس میں لفظی اور معنوی تحریف کرنے لگے، رشوت لے کر احکام بیچنے لگے۔ آخری رسول، خاتم النبیین، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی صفات کو چھپانے لگے۔ اس طرح یہ برائیاں ان کے اندر پیدا ہوتی چلی گئی، صرف دنیا کی رنگینی، دنیا کی آرائش و زبائش اور مال و متاع حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتاب الہی کو پس پش ڈال دیا۔ اور آگے سنیے، آگے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، آگے وہ کہتے ہیں ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، یعنی ایک تو کتاب الہی کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اللہ کے احکام کو بیچنے لگے، حق اور باطل میں مکس اپ کرنے لگے، حرام اور حلال میں مکس اپ کرنے لگے، امیزش کرنے لگے، اور سب کچھ ہڑپ کرنے لگے دنیا بنانے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے اندر رسول آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہوئے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، تو اس طرح وہ اس ظان میں مبتلا ہو گئے کہ ہمارا نسب بڑا اونچا ہے، لہٰذا ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے محبوب ہیں، اس طرح وہ یہ دعویٰ کرتے۔ اور پھر سورۃ البقرہ میں اور بعض اور جگہوں میں وہ کہتے کہ اگر ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو چند دن۔ ایک تو برائیوں میں ملوث تھے، اور دوسرے ناحق اپنے آپ کو انبیاء کرام سے جوڑنے لگے، یعنی چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔
چوری اور اوپر سے سینہ زوری. اللہ رب العزت نے ان کی جو برائی میں جو ملوث ہو گئے تھے آگے مزید ذکر کیا، فرمایا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر انہیں اس کی مثل مال و دولت اور دے دیا جائے تو وہ بھی لے لیں گے. یعنی ان پر اللہ کا کلام کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں کرتا. یہ ہر وقت تیار بیٹھے ہیں دین کو بیچنے کے لیے، احکام الہی کو بیچنے کے لیے، شریعت کو بیچنے کے لیے، حلال و حرام میں فرق مٹانے کے لیے، صرف کس لیے؟ مال کمانے کے لیے. یعنی مال کی طمع، مال کی ہرس، مال کی لالچ میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں، اتنے مبتلا ہو گئے ہیں. تو اللہ پاک نے آگے فرمایا الم یوحظ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، فرمایا کتاب میں کیا ان سے پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر صرف حق ہی بولیں گے؟ یعنی جو اللہ کے احکام ہیں صرف وہی لوگوں کو بتائیں گے، اللہ کے احکام کی ترویج کریں گے، لوگوں کی ہدایت کا سامان کریں گے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں گے، حق کی طرف بلائیں گے. فرمایا کیا ان سے پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ جس طرح ہم یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 145 میں بھی پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے جو تورات کی الواح تھی اس میں ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، نصیحت ہر چیز کی لکھ دی اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور فرمایا کہ تم اسے لے لو قوت سے، مضبوطی سے، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ بھی اس میں سے احسن باتوں کا اختیار کریں. تو تورات میں تو انہیں یہ حکم دیا گیا تھا اور تورات میں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اس تورات سے نصیحت حاصل کرو، اس میں ہدایت کا سامان ہے، شریعت کی تفصیل ہے، اور حق بات کو بیان کرو. لیکن انہوں نے اسی میں تحریف شروع کر دی. آگے فرمائے اسی آیت میں 169 میں وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، فرمایا وہ خوب اس میں پڑھ چکے تھے. درس کا مطلب ہوتا ہے لغوی طور پر کسی چیز کا گھسنا. جس چیز کو زیادہ استعمال کریں گھس نہیں جاتی، برتن استعمال کر لیں یا کوئی اور چیز. تو اسی طرح یہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہ درس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بغور پڑھنا، بار بار پڑھنا، غور سے پڑھنا، بار بار پڑھنا. تو یہ مراد ہے. فرمایا وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کہ جو کچھ تورات میں تھا اس کا یعنی وہ تورات سے کوئی غافل نہیں تھے، کوئی احکام یہ مطلب نہیں کہ وہ انہیں احکام پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں احکام کا پتہ تھا، وہ بار بار پڑھ چکے تھے اور بار بار اپنی نظروں سے گزار چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ روگردانی کرتے اور مال و متاع حاصل کرنے لگے. آگے فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، فرمایا جس مال کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں یہ مال آخرت میں انہیں کوئی کام نہیں آئے گا. یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، مال و متاع سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا. آگے اللہ تعالی نے آخرت کا ذکر اس لیے کیا ہے، فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو دار آخرت ہے، اخروی گھر ہے، یہ بہتر ہے. لیکن یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کے غضب سے بچنا، اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا، یہ سارے تقوی کے معنی ہیں. فرمایا آخرت کا گھر تو ان کے لیے ہے
جو تقوی اختیار کرتے ہیں. جو تقوی اختیار نہیں کرتے، دنیا میں احکام الہی کو بیچتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، تو انہیں وہ آخرت کی نعمتوں سے، آخرت کے گھر کی جو لذتیں ہیں ان سے محروم رہیں گے. آگے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہودی ہیں ان کو بھی قرآن نے خطاب کیا، ان کو بھی قرآن نے خطاب کیا، اور اس میں مسلمانوں کو بھی خطاب ہے کہ کہیں تمہاری روش، تمہارے طور طریقے وہ کہیں یہودیوں کی طرح نہ ہو جائیں. اہل کتاب جو یہودی جو غافل ہوئے، جنہوں نے کتاب الہی کے احکام کو، تعلیمات کو پس پوچھ ڈال دیا، نظر انداز کر دیا، کہیں تمہارا طور طریقے اور طرز عمل کیا اس طرح نہ ہو جائے. آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں بھی اس طرح ہے، ہمارے ہاں بھی اس طرح ہو رہا ہے. جو جعلی پیر بنے ہوئے ہیں، جعلی پیر، جو جس طرح یہودیوں نے نہیں کہا تھا، جو اس آیت میں وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، وہ کہتے ہیں ہمیں ان قریب بخش دیا جائے گا. تو اس طرح جو جعلی پیر مسلمان میں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے نسب پر فخر ہے، ہمارا بیڑا پار ہے، ہمارا بیڑا پار ہے. نہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نہ اقامت صلاۃ کرتے ہیں، نہ ایتاء زکوٰۃ کرتے ہیں، نہ عمرہ حج میں رغبت رکھتے ہیں، نہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، نہ مخلوق کو ہدایت کی راہ پر بلانا، مخلوق کے حقوق ادا کرنا، رحم دلی، نیکی کرنا، نہ یہ فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور ویسے کہتے ہیں ہمارا بیڑا پار ہے، ہم بخش دیے جائیں گے. یہ یہودیوں کی روش ہے. اور پھر جو اس کے علاوہ مذہبی طبقات، ان کا بھی یہی حال ہو رہا ہے. قرات کرنے والے قاری حضرات وہ مال کے لیے قرات کر رہے ہیں، نعت خوان حضرات مال کے لیے نعتیں پڑھ رہے ہیں، اپنی آواز کو زیادہ سے زیادہ سریلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مال کی خاطر، اور ایسے ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو مال نکلوانے کے لیے. اس طرح واعظین، مبلغین، مدرسین، خطبہ، وہ بھی اس طرح مائل ہو رہے ہیں دولت کمانے کے لیے، اور حق بات کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنہ سے ڈرایا تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، یعنی ان کا قول ہے. کہتے ہیں کہ ان قریب لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جڑنے لگتا ہے. یعنی جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے اور وہ پھٹنے لگ جاتا ہے، اس طرح فرمایا قرآن لوگوں کے سینوں میں اس طرح بوسیدہ ہو کر جڑنے لگے گا. یعنی قرآن کی تفسیر، قرآن کا حفظ، قرآن جو سینوں میں محفوظ ہوگا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، محو ہونا شروع ہو جائے گا. آگے فرمایا، آگے وہ کہتے ہیں وہ بغیر کسی شوق اور لذت کے قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو لذت اور شوق کے بغیر پڑھیں گے. ان کے اعمال صرف طمع اور حرص کے ہوں گے، یعنی جتنے بھی عمل کریں گے طمع اور حرص سے کریں گے، مال کا طمع، دنیا کا طمع، اس سے کریں گے. آگے فرمایا وہ خوف خدا سے گناہوں میں کمی نہیں کریں گے، اللہ کی خشیت سے، خوف سے گناہوں میں کمی نہیں کریں گے. وہ برے کام کرنے کے باوجود تبلیغ کریں گے، لوگوں کا تبلیغ کریں گے، لیکن خفیہ طور پر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل برائیاں بھی کریں گے. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور کی امت کے لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ برے کام کرنے کے باوجود تبلیغ کریں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ان قریب ہماری بخشش کر دی جائے گی.
یعنی اس کا دعویٰ بھی کریں گے کہ ہماری بخشش کر دی جائے گی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ یہ سنن دارمی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3346 3346۔ یعنی ایسے امت مسلمہ میں لوگ ہو جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوارج کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے کہ وہ دین سے اس طرح حارج ہو جائیں گے جس طرح تیر شکار سے حارج ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور فرمایا ایسی نمازیں پڑھیں گے تم اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں کم تر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے مقابلے میں کم تر سمجھو گے، لیکن دین سے اس طرح حارج ہو جائیں گے جس طرح تیر شکار سے حارج ہو جاتے ہیں۔ تو بد عقیدہ فتنے بھی امت میں پیدا ہو گئے، فرقے بھی پیدا ہو گئے، گروہ بھی پیدا ہو گئے، اور دنیا دار طبقات بھی، مذہبی طبقات بھی پیدا ہو گئے۔ قاری قرآن، نعتخوان حضرات، مبلغین، واعظین ایسے پیدا ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بنی اسرائیل کا اس لیے ذکر کیا کہ امت مسلمہ ان کے احوال سن کر اپنے احوال کی اصلاح کرے اور ان کی روش اختیار نہ کرے، ان کے طریق پر نہ چلیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 170 170، اس میں فرمایا والذین، اور وہ لوگ یمسکون، وہ مضبوط پکڑے رہتے ہیں، بالکتابی، کتاب کو، والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ کتاب الہی کو مضبوط پکڑتے ہیں، مضبوط تھامتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اقاموا، وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اِنَّا، بے شک ہم، لا نہیں، نضیع، ضائع کرتے، اجر الاجر، المصلحین، اصلاح کرنے والوں کا، اِنَّا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب یہاں اللہ تعالی نے مصلحین، اصلاح کرنے والے، جو معاشرے میں حقیقی مصلح ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی دو علامتیں بیان کی ہیں، دو علامتیں۔ ایک بیان کی والذین یمسکون بالکتاب، فرمایا جو لوگ کتاب الہی کو مضبوط پکڑتے ہیں۔ تمسیک یا یمسکو، اس کا مصدر بنتا ہے تمسیک، اور ایک مصدر آتا ہے تمسک۔ تمسیک اور تمسک یہ دونوں ہم معنی ہیں، یہ دونوں ان کا معنی مترادف ہے، یعنی مضبوطی سے پکڑنا، کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ تو مضبوطی سے کتاب الہی کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے، جس طرح وہ اوپر یہودیوں کے بارے میں گزر چکا ہے کہ کیا ان سے کتاب الہی میں نصیحت، پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہیں گے، اور وہ خوب اس میں غور و فکر کرتے، خوب غور سے پڑھتے۔ تو تمسک بالکتاب کا مطلب ہے کتاب الہی کو پڑھنا، پھر اس میں غور کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کی آگے اشاعت کرنا، یہ تمسک بالکتاب کا مطلب ہے۔ کتاب الہی کو پڑھنا جو اس کا حق ہے، جیسے اس کا حق ہے، پھر اس میں اسے سمجھنا، غور و فکر کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کی تبلیغ کرنا، یہ کتاب الہی کے ساتھ تمسک ہے۔ فرمایا جو لوگ کتاب الہی کے تمسک اختیار کرتے ہیں، اور آگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے دیکھیں کتاب الہی کے ساتھ تمسک بیان کرنے کے بعد باقی ارکان ایمان کا ذکر نہیں کیا، باقی ارکان ایمان کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں،
اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دراصل تمسک بالکتاب کے ساتھ اقامت صلاۃ اس لیے ذکر کیا گیا، ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جو تمسک بالکتاب کر رہے ہیں اس کا عملی شکل، اس کا عملی اظہار وہ اقامت صلاۃ کی شکل میں ہوتا ہے، اقامت صلاۃ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں قرآن پر عمل کرتا ہوں، قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، قرآن کو سمجھتا ہوں، لیکن وہ نماز قائم نہ کرے، نماز نہ پڑھے، نمازوں کا دھیان نہ رکھے، نمازوں کو ضائع کرے، تو کیا متمسک بالکتاب ہوگا؟ کیا اس کا دعویٰ مانا جائے گا کہ یہ تمسک بالکتاب ہے؟ نہیں، اس کا مطلب اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تمسک بالکتاب کسی پر اسی وقت ظاہر ہوگا اور تب ہی اس کا دعویٰ سچا ہوگا جب وہ ساتھ اقامت صلاۃ کر رہا ہوگا، نماز قائم کر رہا ہوگا، اور صرف نماز پڑھنا نہیں، اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کو ظاہری و باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرنا، اس کی ظاہری شرائط بھی ادا کرنا، ان کو بھی سامنے رکھنا، فرائض، واجبات، سنتیں، ان کو بھی ملحوظ رکھنا، اور باطنی شرائط کو بھی ملحوظ رکھنا، اخلاص، للہیت، خشیت، تقوی، اور پھر مخلوق خدا کے ساتھ نرمی، یہ سارے اقامت صلاۃ میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی جہت ہے جو تمسک بالکتاب، تمسیک بالکتاب کے ساتھ اقامت صلاۃ کا اللہ نے اس لیے بھی ذکر کیا کہ نماز سے انسان کی ظاہری و باطنی طہارت ہوتی ہے۔ نماز سے انسان کی ظاہری و باطنی طہارت ہوتی ہے کہ وضو سے انسان کا ظاہر پاک ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے باطن پاک ہوتا ہے، تو یہ ظاہری و باطنی پاکیزگی کا بھی باعث بنتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے تمسیک بالکتاب کے ساتھ اقامت صلاۃ کا ذکر کیا ہے، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا یہ لوگ ہیں جو تمسیک بالکتاب کرتے ہیں اور اقامت صلاۃ کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، فرمایا بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں حقیقی مصلحین، یہ لوگ ہوتے ہیں حقیقت میں معاشرے میں اصلاح کرنے والے، معاشرے میں خیر کا پیغام پھیلانے والے، اصلاح کا پیغام پھیلانے والے، اور یہ لوگ حقیقی نیکوکار ہوتے ہیں۔ فرمایا ہم ان کا ضائع نہیں کرتے، ان کا اجر ضائع نہیں کرتے، ان کو پورا پورا اجر ملتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالی نے اہل کتاب کو بھی، یہودیوں کو بھی نصیحت کی، اور اہل اسلام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی نصیحت کی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 171، 171، اس میں ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور جب، نَطَقْنَا، ہم نے بلند کر دیا، الجبل، پہاڑ کو، فوقہم، فوقا، اوپر، ہم، ان کے، وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کر دیا، کَأَنَّ، گویا ہو وہ، ظُلَّةٌ، سایہ ہو، جیسا کہ وہ ایک سائبان ہو، سایہ ہو، وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، اَنَّ، بے شک، ہو وہ، یعنی وہ پہاڑ، واقعٌ، گرنے والا ہے، بہم، ان پر، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، خُذُوا، تم پکڑ لو، پھر فرمایا کہ تم پکڑ لو، ما، جو کچھ، آتینا، ہم نے عطا کیا، کم، تمہیں، بقوت، مضبوطی سے۔ فرمایا
खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, कि जो कुछ हमने तुम्हें अता किया किताब की शक्ल में उसे मजबूती से पकड़ लो। वज़कुरू, और खूब याद रखो, वज़कुरू, और खूब याद रखो, माँ जो कुछ फी में ही इसमें, वज़कुरू मा फीही, और जो कुछ इसमें है खूब याद रखो। लअल्ला, ताकि तुम तत्तकून, बच जाओ, मुत्तकी हो जाओ। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, अल्लाह के अजाब से बच जाओ। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर सख्ती करने का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हर तरह से राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत जाहिर फरमाई, ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। हर तरह से अपनी कुदरत, अपनी ताकत का इजहार किया। तो इस आयत मुबारका में उस वाक़या का जिक्र हो रहा है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर आ गए थे अपनी कौम में। तो पहले तो उन्होंने कहा हम अल्लाह को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो फिर कड़क वो आई, जब वो पहाड़ पर उन्हें ले गए थे, उन्होंने कलाम सुना तो वो कड़क आई, हलाक हो गए। जब अल्लाह की तरफ से उनकी तौबा कबूल हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उठा लिए गए, जिंदा हुए, तो फिर बाद में फिर मगरूर हो गए, फिर नाफरमान हो गए, कहने लगे हम नहीं अमल करते। तो अल्लाह की किताब को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। ये सूरतुल बकरा में भी ये वाकया गुजर चुका है। सूरतुल बकरा में भी ये वाकया गुजर चुका है। उसमें हम पढ़े हैं आयत नंबर, सूरतुल बकरा आयत नंबर 63 में कि वरफाना फौकाकुम तूर, उसमें जिक्र है कि हमने उन पर कोहे तूर को खड़ा कर दिया, बुलंद कर दिया। और यहाँ जबल का लफ्ज आया। तो अल्लाह ताला ने उनको सख्ती से अहकाम की तरफ माइल करने के लिए उन पर जबल को मुअल्लक कर दिया। फरिश्तों को हुक्म दिया तो वो फलस्तीन के पहाड़ों में से तूर पहाड़ का आ गया कि वो तूर पहाड़ के हिस्से को, जो तकरीबन मुफस्सिरीन ने लिखा 1 मील का था, 1 फरसख इतनी वो उसकी लंबाई थी, वो उनके सरों पर मुअल्लक कर दिया, वो उनके सरों पर मुअल्लक कर दिया ताकि वो अहकाम की तरफ माइल हो, तो रात के अहकाम पर अमल करें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। तो फरमाया कान्ना हुजुल्लातुन, गोया वो उन पर साइबान हो गया, एक साए की तरह। वज़न्नु अन्नहु वाक़िउन बिहिम, और उन्होंने गुमान किया कि वो उन पर गिर जाएगा, वो उन पर गिरने वाला है, वो उन पर गिरने वाला है। तो तब उन्होंने, और फिर फरमाया हुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फी, जब पहाड़ को उन पर मुअल्लक कर दिया, फिर फरमाया अब तुम मानते हो या नहीं। जिस तरह कोई बंदा चोर जो है वो इकरार ना करे तो फिर पुलिस वाले उसके ठुकाई करते हैं कि तुम मानते हो या नहीं, तो फिर ठुकाई के बाद मान जाता है। इस तरह बिला तशबीह और बिला मिसाल अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, उनको सरजनश की, तनबीह की कि जो कुछ हमने तुम्हें अता किया है अहकाम की शक्ल में, तुरात की शक्ल में, इसे मजबूती से थामो, मजबूती से इसे पकड़ो, अपने ऊपर नाफिज करो, अपनी जात पर नाफिज करो। वज़कुरू मा फीही, और जो अहकाम इसमें है उनको खूब याद करो। अब इनका काम को याद करो, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, इसमें गौर व फिक्र करो और इन अहकाम पर अमल करो, इन अहकाम पर अमल करो। क्योंकि फायदा तो तब भी होता है इंसानी मुआशरे में, किताब इलाही के असरात उसी वक्त जाहिर होते हैं जब बंदा किताब इलाही को पढ़े, उसमें गौर व फिक्र करे और उस पर अमल करे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
ان پر سختی کر کے انہیں اس پر عمل کرنے کے لیے مائل کیا، عمل کرنے کے لیے مائل کیا۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ مقصد بیان کر دیا کہ یہ جو سختی تم پر کی جا رہی ہے اس لیے کہ تم تقوی کی راہ پر آ جاؤ۔ ایک حدیث مبارک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بدتر وہ فاسق ہے جو قرآن پڑھتا ہے مگر اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ یہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو درج کیا ہے۔ تو قرآن کے اثرات تو اسی وقت ہماری ذاتوں پر، ہمارے ظاہر و باطن پر، ہمارے معاشرے میں ظاہر ہوں گے جب ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، پھر اس کے احکام ظاہر ہوں گے، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنی اسرائیل کی طرح کی تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے، اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ کامل تمسک عطا فرمائے، تمسیک عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مصلحین میں شامل فرما دے۔ قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔